وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں ایک اور اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی کون ہیں؟ امام مہدی کا ظہور کب اور کس جگہ پر ہوگا؟ قرب قیامت کی اہم ترین نشانی جو پوری ہونے جا رہی ہے، یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں، لہٰذا اس معلوماتی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے، جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہوگا۔ اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے جبکہ والدہ کی طرف سے حسینی۔ آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک میں سے کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گی، لہٰذا آپ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی اور عباسی بھی۔ ناظرین، حضرت امام مہدی اخلاق، آداب اور عادات میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پوری طرح مشابہ نہ ہوں گے، اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہیں چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال تک سلطنت فرمائیں گے۔ ناظرین، جس سال حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا، منع سے کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا جس کا انجام قتل و غارت گری پر ہوگا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی۔ اسی دوران پوری دنیا سے 7 بڑے بڑے علماء کرام بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ آن پہنچیں گے اور حضرت امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں کا خاتمہ ہو۔ جب یہ علماء امام مہدی کو تلاشنے میں کامیاب ہو جائیں گے، حضرت امام مہدی اس وقت طواف کعبہ میں مشغول ہوں گے۔ علامات و اوصاف سے ان کی پہچان کرنا کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا، تو ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے۔ امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ان علماء کا اصرار بڑھ جائے گا تو امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیں گے۔ پھر اسی دن عشاء کی نماز کے بعد عمومی بیعت ہوگی اور حضرت امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ ناظرین، جب حضرت امام مہدی کی خلافت قائم ہو جائے گی تو اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا۔ جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں سے صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کو بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے۔ یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلہ میں ایک لشکر بھیجے گا۔ امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آ جائے گا۔ ناظرین، امام مہدی کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا۔ ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ ناظرین، حضرت امام مہدی کا ظہور دجال کے نکلنے اور سیدنا عیسیٰ بن مریم کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر ان سے کہیں گے آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہیں گے نہیں، یقیناً امارت کا معاملہ تمہارے درمیان ہی رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تکریم ہے۔ ناظرین، اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے مطابق سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام مہدی سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے پہلے آئیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور دجال حضرت امام مہدی کے زمانے میں رونما ہوگا۔ ناظرین، حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد کفار مشرکین اور یہود و نصارہ سے ان کی خون ریز جنگیں ہوں گی، حتیٰ کہ جنگ خلیج سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا، جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی کی خلافت کی میعاد 7 سے 9 سال ہوگی۔ بیعت خلافت کے وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7 سال دشمنوں سے جنگیں اور ملکی انتظامات میں گزریں گے، 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں، جبکہ 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میت میں گزرے گا۔ اس حساب سے حضرت امام مہدی کی عمر 49 سال ہوگی۔ بعد ازاں حضرت امام مہدی کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے، ان کی تدفین عمل میں لائی جائے گی، ان کی وفات طبی ہوگی اور انہیں بیت المقدس میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔